الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 28 تاریخ ہے چاندگی۔ گزشتہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس بنیاد پر ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ربیع الثانی کے گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے سیرت مبارکہ کو مختصر انداز میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آج اس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں ملک پاکستان کے، ان حالات کے اندر جو حالات ہیں وہ تو ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور ان حالات کے اندر ہمارا دین ہمیں کون سی راہ بتلاتا ہے، اور ان حالات میں ہمارے دین کی ہمارے لیے کون سی تعلیمات ہیں۔ بحیثیت مسلمان ان تعلیمات پر غور کرنا کہ دین اسلام کی بتلائی ہوئی راہ کو اپنانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہماری پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر کے معاملات کو لکھ کر محفوظ فرما لیا تھا۔ کون پیدا ہوگا، کون نہیں ہوگا، کب تک جیے گا، کب مرے گا، کہاں رہے گا، نہیں رہے گا، کیا کھائے گا، نیک وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ان تمام کی تمام باتوں کے متعلق فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ میں اور آپ یہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر آتے ہیں اور اسی تقدیر کے لکھے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، لیکن انسان چونکہ کمزور ہے اور اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر بہت جلدی اثر قبول کر لیتا ہے، حالات کا اثر قبول کر لیتا ہے، سردی گرمی کا اثر قبول کر لیتا ہے، دکھ کا، پریشانی کا، تکلیف کا اثر قبول کر لیتا ہے، راحت کا، آرام کا، خوشی کا اثر قبول کر لیتا ہے،
اور وہ جو اس کی اصل ہوتی ہے اس اصل کو بھول جاتا ہے کہ میری تقدیر میں میرے لیے کیا لکھا ہے. اس بات کو انسان ان حالات کی بنیاد پر بھول جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی تھوڑی بہت تنگی انسان پر آ جائے، انسان اس موقع پر پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ تکلیف، یہ پریشانی اور یہ مصیبت اتنا آگے بڑھ جاتی ہے کہ انسان انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور وہ انتہائی قدم یا تو خودکشی ہوتی ہے، یا انتہائی قدم انسان اپنا مذہب تبدیل کر دیتا ہے، یا انتہائی قدم میں انسان اپنا دینی اور دنیاوی لحاظ سے کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا نقصان کر جاتا ہے. اب آج آپ روزمرہ کی بنیاد پر آپ سن رہے ہوں گے کہ طرح طرح کی عجیب و غریب خبریں ہمیں میڈیا کے ذریعے سے سننے میں آ رہی ہیں. گزشتہ کل کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے اندر تقریباً 10 کے لگ روزانہ کی بنیاد پر 400 کے لگ بھگ کیسز عدالتوں کے اندر جمع کیے جا رہے ہیں کہ جس میں عورتیں اپنے شوہر سے خلا لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں. اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ مہنگائی ہے. اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ موجودہ حالات ہیں. اور نہ جانے سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں جو والدین کی شفقت سے محروم ہو چکے ہیں. روزمرہ کی بنیاد پر جو کیس رپورٹ ہو رہے ہیں خودکشی کے، وہ 3 سے 4 کیس تو کراچی کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں چوری کی وارداتیں، ڈاکے مارنا، یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. اور چوری، ڈکیتی، مزاحمت پر جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کی تعداد تو ناقابل بیاں ہے. یہ موجودہ دور کے اندر اس قسم کے حالات ہو رہے ہیں. پھر اگر ایک بندہ وہ ہے جو ان تمام مسائل سے بچا ہوا بھی ہے تو وہ بھی پریشان ہے. وہ اپنی جیب میں پیسہ نہیں رکھ پاتا ڈر اور خوف کی وجہ سے، اپنا کوئی کام نہیں کروا پاتا، پتہ نہیں آگے ضرورت نہ پڑ جائے. اس بنیاد پر کسی محکمے کے اندر وہ جاتا ہے تو رشوت بازاری کا وہاں پر چرچا ہے. ہر ایک بندہ حرام طریقے سے مال ہتھیانے میں اور کمانے کے لیے منہ کھولے بیٹھا ہے. ظاہر ہے کہ ہر بندہ پریشان ہوگا. ایک نفسا نفسی کا سا عالم ہے. اس وقت ہر انسان کو ان چیزوں کا، ان پریشانیوں کا سامنا ہے. اگر کافر اس معاملات میں پریشان ہے تو پھر تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی پریشانی اس موقع پر یہ پریشان کن ہے. اور کافر کا معاملہ اور مسلمان کا معاملہ اس جہاں کے اندر بھی الگ الگ اور اس جہاں کے اندر بھی الگ الگ. کافر کے لیے تو پریشانی بنتی ہے کیونکہ جس کے دل کے اندر ایمان نہیں وہ ویسے ہی بے سکون سا ہے، اس کو تو سکون مل نہیں سکتا. لیکن مسلمان کے دل میں جب ایمان ہے، اللہ کا نام ہے، تو اللہ کے نام کی وجہ سے اس کا دل پرسکون ہونا چاہیے. لیکن ان حالات کی بنیاد پر ان حالات کا اثر اتنا زیادہ لے لیا کہ دل کے اندر جو ایمان موجود تھا اس ایمان کے اوپر اس کو ترجیح دے دی. اس بنیاد پر بے سکونی کی کیفیت آج ہر مسلمان کے سامنے نظر آ رہی ہے. جہاں کہیں پر بھی 2-4 بندے بیٹھے، ان کی زبانوں پر ایک ہی گفتگو ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے. یہی گفتگو ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چینی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، کرپشن کا رونا رویا جا رہا ہے، اور حرام طریقہ کار سے دولت بٹورنے کے بارے میں بحث اور مباحثہ کیا جا رہا ہے. کہ تقریباً ہر مجلس کے اندر ایک کپ چائے کا جو 30 روپے کا آتا ہے، وہ چائے کی پیالی ختم بعد میں ہوتی ہے. اتنی دیر کے اندر پوری کی پوری دنیا کے حالات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. مساجد ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، نماز سے پہلے کوئی وقت مل جائے یا نماز کے بعد کوئی وقت مل جائے، ان اوقات کے اندر بھی ان باتوں پر تبصرہ کیا جاتا ہے. کہ تبصرہ کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. مسلمان نے جس نبی کا کلمہ پڑھا یا مسلمان نے جس دین کی پیروی اور اتباع کی ہے، وہ دین اور وہ نبی ان معاملات کے متعلق وافر مقدار میں تعلیمات ہمیں دے کر گیا ہے. ان تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ حالات تبدیل ہو جائیں اور پریشانی کا جو دورہ ہے وہ ختم ہو جائے. تبصروں سے یا مجالس کے اندر اس قسم کی گفتگوؤں سے یہ معاملات مزید بگاڑ کی طرف تو جا سکتے ہیں
معاملات کے اندر سدھار نہیں آ سکتا. یہ بات ہم اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں. ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین واللہ بصیر بالعباد اپنے بندوں کے معاملات سے بخوبی واقف ہیں اور باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے حالات کا علم ہے. اللہ کو معلومات ہیں. اللہ کی ذات باخبر ہے اور اللہ کی ذات واقف کار ہے. ٹھیک ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے جبکہ وہ باریک دان بھی ہے, وہ لطیف بھی ہے, باخبر بھی ہے, کہ ہمارے حالات کو اس کو علم نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. جو کچھ حالات آج کے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اور اللہ کے علم میں تھا. اللہ اب بھی باخبر ہیں, واقف ہیں اور پہلے سے بھی باخبر ہے. لیکن سوال یہ ہے اس موقع پر دین اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان تعلیمات کو ڈھونڈنا, ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور ان تعلیمات کے نتیجے میں ان پر عمل کر کے ان حالات سے اپنے آپ کو باہر نکالنا بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب کچھ باتیں سن لیجیے اس کے متعلق. ان حالات کے اندر آپس میں تبصرے کیے جاتے ہیں, مجالس کے اندر گفت و شنید ہوتی ہے, ممبروں پر بھی ان حالات کا رونا رویا جاتا ہے, جلسوں کے اندر بھی مقررین ان حالات پر سے پردہ اٹھاتے ہیں. سیاسی میدان ہو وہاں پر لیڈر بھی انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں. میڈیا ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے, عام عوام کی پہنچ سے میڈیا دور ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جب میں اور آپ سنتے ہیں, یہاں سے بھی مہنگائی کی بات, وہاں سے بھی مہنگائی کی بات, وہاں سے بھی مہنگائی کی بات. کوئی کہے گا پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا, کوئی کہے گا پاکستان غربت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آ گیا, کوئی کہے گا چند دنوں کے اندر پاکستان غربت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آ جائے گا. ان تمام چیزوں کو سوچ کر, دیکھ کر, سن کر ہم جیسا وہ بندہ جو محدود آمدنی والا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یار آئندہ کل کیا ہوگا, آئندہ کل کیا ہوگا, پتہ نہیں ہماری جان بچے گی نہیں بچے گی, ہماری اولاد کا کیا بنے گا, یہ بل وغیرہ ہم کہاں سے بھروائیں گے, یہ راشن وغیرہ ہم کہاں سے پورا کریں گے. لہذا انسان ان سوچ کے اندر ہی مر جاتا ہے, وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اگلے لمحے میں وہ بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. اپنی بیوی سے بھی تنگ ہو جائے گا, اپنے بچوں سے بھی تنگ ہو جائے گا. کچھ عرصہ پہلے آپ نے نہیں سنا پنجاب کے اندر ایک عورت نے اپنی 4 بچوں کو استری کے ساتھ جلا کر مار دیا تھا. کس بنیاد پر مارا تھا؟ یہی حالات سن سن کر ڈپریشن کے اندر وہ چلی گئی, مایوسی کی کیفیت آ گئی. جبکہ ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے پر وہ مایوسی والے گناہ کے اندر, مایوسی والے گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا. مایوسی کو تو کفر کہا گیا. مایوس کس سے ہونا ہے؟ اللہ کی ذات سے. اللہ کی ذات سے مایوسی تو کسی بھی طور پر انسان کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن یہ جو کچھ باہر ہو رہا ہے انسان اپنی کمزوری کی بنیاد پر ان چیزوں کا اثر قبول کرتا ہے, اپنے آپ بیٹھ کر سوچتا ہے, پھر اپنی محدود آمدنی پر اس کی نظر ہوتی ہے, وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. مایوسی سے نکلنے کا راستہ پھر اس کو ملتا نہیں ہے. انجام کار یا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے یا وہ چوری ڈکیتی کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ رہتے ہوئے زندگی نہیں گزار پاتا تو بیوی بچوں کو ختم کر دیتا ہے, یا اگر کمزور ہوتا ہے تو بیوی بچوں کو طلاق دے دیتا ہے. اور بہت سارے نوجوان اس موقع پر چرس کو, پاؤڈر کو, نشے کی لت کو اپنے منہ سے لگا لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے ختم کر دیتے ہیں. دین اسلام کی تعلیمات ہمیں بتلاتی ہیں کہ مومن بندہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. یہ حالات ہمیں مایوسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یہ حالات ہمیں مایوسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یہ حالات ہمیں مایوسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ مایوسی انسان کو کفر کے اندر مبتلا کر دیتی ہے. گزشتہ 3 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ موتی محل پر لکی ون کے اندر 3ری منزل سے بندے نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. اگر وہ بندہ زندہ ہو کہ جب وہ زندہ تھا ان کے دوستوں سے معلومات لینا, اگر کیا وجوہات بنے یہی وجہ ہوگی. یہ مہنگائی کا رونا رویا ہوگا کسی نے اس کے سامنے, بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا نہ ہونے کا رونا رویا ہوگا کسی نے اس کے سامنے, اس نے اپنی حالت پر غور کیا ہوگا, اس نے اس بات کو پسند کیا ہوگا. ان ضلالتوں سے نکلنے کا واحد راستہ
میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں. مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. مسلمان مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا کہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی ہیں, وہ بہت زیادہ دلیری سے لڑ رہے تھے, بظاہر کلمہ گو تھے, مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرات صحابہ کرام نے ان کی تعریف کی, یا رسول اللہ, وہ فلاں بندہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جہنمی ہے. جن صحابہ نے سرکار کو آ کر کہا تھا, ان صحابہ نے جب سرکار کی زبان سے یہ بات سنی کہ وہ جہنمی ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی. وہ صحابی ٹوہ میں لگ گئے, ان کو جا کر پکڑا جائے, پتہ کیا جائے آخر اس کا کون سا عمل ہے کہ مسلمانوں کی طرف اتنا جان مار کے لڑنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جہنمی ہے. چنانچہ یہ صحابی ان کے پیچھے پیچھے ہوئے, تلاش کرتے کرتے دیکھا زخمیوں کے اندر زخموں سے چور چور ایک جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے صحابی گئے قریب اور جا کر ان کو پوچھا کیا ہوا, کہ زخمی ہو گیا اور تکلیف بہت زیادہ ہے. یہ باتیں چل رہی تھیں, اتنے میں اسی زخمی بندے نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے پیٹ کے اندر گھونپ کر خودکشی کر کے, خودکشی کی موت, حرام کی موت وہ مر گیا. حرام کی موت وہ مر گیا. اس صحابی نے وہیں پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر اس بات کو ذکر کیا, آپ نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا. اب یہ دیکھیے, مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والا لیکن خودکشی کی موت مرا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. وہ کیا ہے؟ تو یہ جو ان کو خودکشی کی موت پر مجبور کیا, اس چیز نے کیا, برداشت نہیں ہوا, تکلیف بہت زیادہ ہے, مایوسی کی حالت ہے. اس مایوسی کی حالت میں انہوں نے اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا. اللہ نے اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے, اس مایوسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ مایوسی ختم نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ میں اور آپ بھی اس طرف, انتہائی قدم کی طرف جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اللہ کی ذات سے, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا, مایوس مت ہونا. اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا, اللہ نا امیدی کو پسند نہیں کرتا. جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں مایوسی آ گئی. اس مایوسی کے نتیجے میں بڑے بڑے غلط کام میں اور آپ سر انجام دے دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے, ہم میں سے ہر بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگائے اور مایوسی والے لبادے کو اتار کر پھینک دے کہ میں مسلمان ہوں, میں نا امید کبھی نہیں ہو سکتا. میں مسلمان ہوں, میں نا امید نہیں ہو سکتا, میں مایوس نہیں ہو سکتا. پہلی بات, مایوسی کو ختم کریں. کیا ہوگا اللہ جانتا کیا ہوگا. پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا ہوگا. تو ہم یہ کہیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے سوچ رکھا ہے وہی ہوگا, اور اللہ نے جو سوچ رکھا ہے وہ بہتر ہی ہوگا. وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ کبھی بھی ہمیں تنہا بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. وہ جو کرے گا اچھا کرے گا. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب پاجی, مایوسی کا دورہ ہے, ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا اپنا ہے؟ مایوسی والا راستہ تو جائز نہیں, وہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. درمیان کی راہ نکالیں. ان معاملات میں جہاں پر ہم بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں, حالات کا رونا روتے ہیں, عمران نے یوں کیا, نواز نے یوں کیا, زرداری نے یوں کیا, چائے کی پیالی ختم, ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. رونا تو رو لیا, تبصرے تو کر لیے, بحث تو کر لی. سوال یہ ہے ان حالات سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس طریقہ کار کی طرف ہماری کسی بھی مجلس کے اندر بات نہیں ہوتی. ہم کبھی تنہائی کے اندر بھی بیٹھے ہوں, ہم یہ تو سوچیں گے یہ ہو گیا, اس سے نکلنے کا حل کیا ہے. حل کی طرف نہیں سوچتے, حل کی طرف نہیں جانتے
جس کی بنیاد پر وہ دن بدن حالات ویسے کے ویسے بلکہ مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ دین اسلام کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ جو حالات آتے ہیں، ان حالات کی بنیادی وجہ وہ انسان کی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ جتنے بھی حالات بگڑیں گے یا بگڑ رہے ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں یا بگڑ چکے ہیں، ان تمام کے تمام حالات کی ذمہ داری نہ تو اس پر ہے، نہ اس پر ہے، نہ اس پر ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ ہم سب کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اٹھائیے اللہ کا قرآن چیخ چیخ کر بتلاتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر، تری کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انسان جو کرے گا ویسا ہی ہوگا۔ اس کو آسان انداز میں اگر اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں، یہ دنیا کا نام ہم نے رکھا دنیا، اس دنیا کا نام چینج کر دیں، دنیا کا نام یوں رکھ لیں عمل رد عمل، عمل رد عمل، یہ دنیا کا آسان سا نام لے لیں۔ اب تھوڑا بات کو سمجھیے گا، ہماری بدعمالیاں ہیں، ان بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری کی پوری قوم پریشان ہے، صدمے کا شکار ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی کام ہم کریں گے، بھلے وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کو عمل کہا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اس کا جو جواب آئے گا اس کو رد عمل کہا جائے گا۔ ہم جو بھی کام کریں گے وہ ایکشن ہوگا، اللہ کی طرف سے جو آئے گا وہ ری ایکشن ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، اگر ہم گہرائی کے اندر جا کر دیکھیں، دو کام اگرچہ مختلف نظر آئیں گے، ان کے درمیان جوڑ نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ کی قدرت اور حکمت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اس کے اندر جوڑ نظر آئے گا۔ اللہ نہ کرے میں کسی کو گالی دیتا ہوں، اللہ نہ کرے میں کسی کو گالی دیتا ہوں، اللہ نہ کرے میں جھوٹ بولتا ہوں، اللہ نہ کرے میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، تو میرے دماغ میں اور آپ کے دماغ میں یہ آئے گا آج اس نے گالی دی ہے اسے گالی پڑے گی، آپ کے دماغ میں یہی آئے گا۔ ایسا ہی ہے، آج میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے دماغ میں آئے گا اس سے بھی جھوٹ بولا جائے گا۔ آج میں نے کسی کی غیبت کی ہے، آپ کے دماغ میں آئے گا اس کی بھی غیبت کی جائے گی۔ یہ میرا اور آپ کا دماغ ہے، پر اللہ کی نظر میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ صرف گناہ کو دیکھتے ہیں، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے عمل کر لیا، جھوٹ بول دیا، یہاں پر جھوٹ بولا، گھر کے اندر طلاق کی نوبت آ گئی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے، اب وہ بندہ گھر کے اندر سے پریشان ہو کے باہر نکلتا ہے، پتہ نہیں مجھے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، وہ گناہ کون سا ہے؟ تو باہر اس نے جھوٹ بولا تھا، باہر اس نے کیا کیا تھا؟ گھر کے اندر کے معاملات اور گھر کے باہر والا عمل، ان دونوں کے اندر عمل کا رد عمل آتا ہے، عمل کا رد عمل آتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کیوں پڑھے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے گا، اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے، اس کا اٹکا ہوا کام ہو جاتا ہے۔ نماز میں اور اٹکے ہوئے کام میں کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے اس نے نماز پڑھی، نیک عمل کیا، نیک عمل کی بنیاد پر اس کے رد عمل کے طور پر اللہ نے اس کی مشکلات کو ہٹا دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ آج نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ہاں، آپ لوگوں کو بات مشکل تو نہیں ہے نا؟ آسان الفاظ میں سن لیتے۔ اب دیکھیے غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے کے سارے مل کر خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کی کھدائی موسم سردی کا، دشمن کا خوف بھی ہے، خوراک کی کمی بھی ہے، صحابہ اور اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر چٹان آئی مشکل، چٹان آئی مشکل اور چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی آئے، آنے کے بعد پانی ڈالا، بسم اللہ پڑھی اور پہلی ضرب ماری، کچھ حصہ ٹوٹ گیا،
دوسری ماری, تھوڑا اور ٹوٹ گیا, تیسری ماری, اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ دور جا کر گر گئی. ایسا ہوا تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ ضرب ماری تھی تو پہلی مرتبہ ضرب مارنے پر چنگاری نکلی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے روم کے محلات دکھلا دیے گئے. اللہ کے نبی نے دوسری چوٹ ماری, اللہ کے نبی کے دوسری چوٹ پر چنگاری نکلی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کسرا کے محلات دکھلا دیے گئے. اللہ کے نبی نے تیسری چوٹ ماری, چنگاری نکلی. سرکار نے فرمایا مجھے صنعا یعنی کہ یمن کے محلات دکھلا دیے گئے. اب سوال یہ ہے, ایک حالت ہے یہاں پر یہ چوٹیں مار رہے ہیں, پر سرکار کی زبان سے الفاظ کیا نکلے کہ مجھے وہ دکھا دیا, مجھے وہ دکھا دیا, مجھے وہ دکھا دیا. منافقین کو پتہ چلا, انہوں نے مسلمانوں کی حالت زار پر ہنسنا شروع کیا. انہوں نے کہا عجیب سے لوگ ہیں, عجیب سے لوگ ہیں, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, دشمن کا خوف بھی ہے, کام ان سے ہو نہیں سکتا, اور خواب دیکھتے ہیں روم کے, کسرا کے اور یمن کے. انہوں نے یہ بات کہی. اوپر سے فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ ہم جو اپنے نبی سے وعدہ کرتے ہیں اس کے اندر کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتے ہیں. چنانچہ دیکھا پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کی زبان سے جن الفاظ کو نکلوایا تھا وہاں تک مسلمانوں کی حکومت کو پہنچا دیا گیا. اب بظاہر دیکھیے اس چوٹ کا اس محل سے, اس چوٹ کا اس محل سے کوئی بظاہر مناسبت یا جوڑ نظر نہیں آتی, لیکن علماء نے لکھا ہے ان دونوں کے درمیان اگر سوچو تو جوڑ یہ نکلتی ہے. ایک وقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اس موقع کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا, اس موقع کی پریشانی کو اللہ نے قبول کیا, آگے کے لیے ان کے اللہ نے راستوں کو آسان کر دیا. تو دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہوگا عمل کا رد عمل ہوگا, عمل کا رد عمل ہوگا. ہوا تیز چلتی تھی, اللہ کے نبی مسجد کے اندر آ جاتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے. کیا وجہ ہوتی تھی؟ حالانکہ نماز میں اور ہوا میں کوئی مناسبت تو نہیں ہے نا, لیکن اس نماز کی بنیاد پر اس ہوا کے ذریعے سے حفاظت ہو جاتی تھی, مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ دنیا کے اندر تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اکثر باتوں کو تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اگر ہر غلطی پر پکڑنے پر آ جائیں تو نہ جانے تمہارا تو نام بھی نہیں ہوگا نامیوں میں. یہ تو جب انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے تھوڑی بہت پکڑ آ جاتی ہے, تھوڑی بہت کیا جاتی ہے, پکڑ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں آج ہم لوگ نیند کیوں آ رہی. اکثر حضرات کے چہرے کیا سر, اکثر حضرات کے پیچھے چہرے مجھائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں, پتہ نہیں کیوں. بات نہیں آ رہی سر, آ رہی ہے سر جی, سمجھ آ رہی. تھوڑا سا خوش ہو کر سنیں گے, کام کی بات دماغ میں آئے گی, دماغ بالکل بند ہے. آپ حضرات جیت کر گئے ہوں گے, یقیناً آپ حضرات کا احسان ہے کہ آپ تشریف لے آئے, لیکن آپ مجھ پر ایک اور احسان بھی کریں کہ تھوڑا جاگ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, عمل کا رد عمل, عمل کا رد عمل. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. چنانچہ ہم میں سے ہر بندے کی زبان پر یہ لفظ آتا ہے, ہم میں سے ہر بندے کی زبان پر یہ لفظ آتا ہے کہ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں, یہ ہماری کیا ہے, بدعمال. یہاں تک تو بات سب کہتے ہیں, بس یہ کیا کریں جی, شامت اعمال ہے, بالکل صحیح بات ہے, ہماری بدعمالی, بالکل صحیح بات. لیکن یہ بدعمالیوں کا لفظ جب ہم کہتے ہیں, اگر میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر ہے, تو میری نظر میں ہماری کے اندر میں نہیں آتا, ہماری بدعمالیاں اس کے اندر میں نہیں آتا. میں دیکھوں گا نیاز بنگش کو, میں دیکھوں گا صدارت کو, میں دیکھوں گا روح اللہ کو, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. ان کی غلطی کے موقع پر ان کو میں ٹوکوں گا, اور ان کی غلطی کے موقع پر میں ان کی بےزتی کروں گا, اور میں یہ کہوں گا جو کچھ کائنات کے نظام میں گڑبڑ ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. اگرچہ میری زبان میں جملہ کیا ہے, ہماری غلطی ہے. ہماری غلطی کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. اپنی غلطی کو میں نہیں دیکھتا, اپنی غلطی کو میں نہیں دیکھتا. ہماری کی رٹ لگائی ہوئی ہے,
اس بنیاد پر وہ غلطیاں جوں کی توں ہیں اور حالات بھی جیسے تھے ویسے کے ویسے موجود ہیں. حالات بھی جیسے تھے ویسے کے ویسے موجود ہیں. تو نہ تو مایوس ہونا ہے نمبر 1. نمبر 2 اپنی بداعمالیوں پر نظر کرنی ہے اور اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ ان معاملات کے اندر میں اپنے ذمے جو میرا کام بنتا ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لوں. ہر بندہ اگر یہ سوچ لے گا میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لوں, اللہ کی ذات سے امید ہے چند دن گزریں گے پورے کے پورے معاشرے کے اوپر سے جو عذاب کسی کیفیت ہے وہ کیفیت ختم ہو جائے گی. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جی بہت بڑے اللہ والے ہیں, ان کی ولایت کے بارے میں کیا ہی کہنے جناب. اب سائیں کی آنکھ کھلی چونکہ اللہ والوں کا واقعہ ہے نا, یہ بزرگوں کے پیچھے چلتے نا آنکھ فوراً کھل گئی اس کی نا. پہلے ورنہ ماشاء اللہ یہ عالم برزخ کی سیر کو گئے ہوئے. ذنون مصری رحمۃ اللہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ مت سوچیے, ایک مرتبہ گنجے ہو گئے. کتنے بڑے اللہ والوں کو سنیے گا, اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو گنجے ہو گئے جی, گنجے ہونے کے بعد سر پر لگوا لیا تیل, سر پہ لگوائے تیل. اب گنجے پن پر تیل لگوائے اور دوپہر کی گرمی کے اندر دھوپ کے اندر آدمی باہر نکلے تو چمک مارتی ہے کہ نہیں مارتی. حضرت والا گنجے ہوئے, تیل لگایا, کشتی میں سوار ہوئے اور اپنے ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں. کچھ نوجوان کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان نوجوانوں نے حضرت والا کا مذاق اڑانا شروع کیا. جانتے تو نہیں تھے نا, انہوں نے سمجھے کوئی لیوانا آ گیا, کوئی پاگل سا آ گیا ہے جو گردن جھکا کر بیٹھا ہے. ایک نے پہلے ہلکا سا یوں سر پہ مارا, دیکھتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. حضرت اپنی دھن کے اندر ذکر میں لگے ہوئے تھے, حضرت نے کچھ نہیں کہا. دوسرے نے اور پھر مارا, پھر تیسرے نے مارا. اب سب نے کہا یہ تو کچھ نہیں کہتا, واقعتاً پاگل ہے. تو سب نے مارنا شروع کر دیا, ان کے سر کو ڈول بنا دیا. لیکن مجال ہے کہ حضرت کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلا ہو, نہیں بولے, بالکل نہیں بولے. لیکن وہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کو غصہ آ گیا. اللہ کے ولی تھے, اللہ کو غصہ آ گیا. غیب سے آواز آئی, اے ذنون اگر تو کہے ابھی کشتی الٹ کر ان سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں. فوراً ہاتھ رکھا, نہیں خدایا اگر آپ نے الٹنا ہی ہے پلٹنا ہی ہے تو کشتی کو مت پلٹیے, ان کے دلوں کو پلٹ دیجئے اور مرنے سے پہلے پہلے ان کو اپنا ولی بنا دیجئے. چنانچہ کتابوں میں آتے وہ جتنے لڑکے تھے مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا دیا. ٹھیک ہے جناب, اتنے بڑے انسان تھے. ان کے علاقے کے لوگوں نے آ کر وہی رونا رویا جو میں اور آپ آج کل رو رہے ہیں. حالات خراب ہیں, مہنگائی کا دورہ ہے, بد امنی ہے. حضرت آپ دعا کر دیں. حضرت فرمایا دعا تو میں کروں گا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری بدعمالیوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے. میں یہ علاقہ چھوڑ دیتا ہوں, اللہ کی رحمت اس علاقے پر نازل ہو جائے گی. اتنا بڑا بزرگ, اتنی زیادہ کثر نفسی تواضع کا معاملہ, اللہ نے حالات بدلے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بدعمالیاں, انہوں نے کہا میری بدعملی کی بنیاد پر یہ تمام مسلمانوں کو اذیت کا سامنا ہے. آج ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے شامت اعمال, لیکن ہماری شامت اعمال لفظ ہماری کو نکال کر صرف میری کر دے. یہ میری شامت اعمال ہے, جب تک ہماری سے نکل کر میری پر نہیں آئیں گے اس وقت تک اپنی غلطیوں کے بارے میں ہم سوچ بچار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جناب والا. بات نمبر 2. کام نمبر 3 جو شریعت مطہرہ میں حکم دیتی ہے ان حالات کے اندر, وہ ہے استغفار کرنا. وہ کیا کرنا؟ استغفار کرنا. اس لیے کہ بڑی سے بڑی مشکل ہے, بڑی سے بڑی پریشانی ہے, اس کو نکالنے کا واحد حل اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. حضرت فرماتے ہیں کہ خدایا میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر بارش بھی برسائے گا, تمہارے مال کو بھی بڑھائے گا, تمہاری اولاد کو بھی بڑھائے گا,
اور تمہارے کاروبار کو بھی بڑھائے گا. گویا کہ ایک استغفار کی بنیاد پر اتنے سارے فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. لیکن استغفار کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو سمجھے گا کہ میں غلطی پر ہوں. میں غلطی پر ہوں. آج آپ کسی کو کہہ دیں استغفار کرے، وہ کیا کہتے؟ توبہ توبہ. بھئی توبہ توبہ اس طریقے سے کرنا یہ کوئی ضروری نہیں. آپ کان نہ پکڑیں. جس کے کان ہی نہ ہو تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ کہ جس کے ہاتھ ہی نہ ہو تو وہ کان تک ہاتھ کیسے لے کر جائے گا؟ کہ رٹی رٹائی الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان الفاظ سے زبان کی حد تک تو بڑا فائدہ ہے کہ زبان ہماری نیک کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن جو ہمیں نتائج مطلوب ہیں ان نتائج کے لیے استغفار کے طریقے پر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، استغفار کریں گے. استغفر اللہ پڑھو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو بندہ صدق دل کے ساتھ اس کلمے کو 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آگے سمجھ. لیکن بات بری نہیں ہوئی. اس کا ترجمہ اگر جب تک دماغ میں نہیں ہوگا تو جناب اعلیٰ استغفار کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی مطلب کے پیچھے گئے؟ بولیے. استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. ربی جو کہ میرا پروردگار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے اذنبتہ، جو میں نے کیا، ہر قسم کے گناہ سے جو میں نے کیا. واتوب الیہ، میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. اسی کی طرف کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں. تو معنی اور مفہوم اور الفاظ ان تینوں چیزوں کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور واقعتاً دل کے اندر ندامت کے جذبے کے ساتھ اگر اللہ کے روبرو ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہمارے تمام تر گناہ معاف ہو جائیں گے. آخر سمجھ میں جناب؟ آخر سمجھ میں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا، نا امید نہیں ہونا. نمبر 2، اپنی شامت اعمال کو ان حالات کا سبب سمجھنا ہے. اور نمبر 3، اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرنا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اور جو کچھ ہو گیا اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنی ہے. اس کے اوپر اللہ سے ٹھیک ہے. کیا کرنے؟ آنکھیں بند کرو سارے، پڑھو پڑھو. آنکھیں بند کریں سارے آنکھیں بند کر لو. جو میں پڑھوا رہا ہوں اس کو پڑھیے، فضیلت بتا دوں گا. اگر ترجمہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہو تو رات کو درس میں آ جائیے گا، پھر مجھے بتلا دیجیے گا، ترجمہ بھی یاد کر لوں گا. پڑھیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت.
اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ سید الاستغفار کا مطلب کہ سب سے بڑا استغفار ہے، سب سے بڑا استغفار ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو فرمایا اس کو اپنا ایسا معمول بناؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے جب کبھی بھی موقع ملے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھو کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ اب اس کے ایک ایک جملے کا ترجمہ اگر دماغ کے اندر ہوگا، زبان پر الفاظ ہوں گے تو اللہ کی قسم پیغمبر کے بیان کے مطابق اس پڑھنے پر اللہ پیچھے والے گناہوں کی دھلائی کا معاملہ بالیقین فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے جناب والا، تو مایوس نہیں ہونا حالات سے، اپنی بدعمالیوں کو سبب قرار دینا ہے اور پھر اس کے حل کے لیے ہم نے توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی جی۔ اگلی بات اپنے دماغ کے اندر یہ رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں۔ یہ بات ذرا بالکل غور سے سنیے گا، انشاءاللہ نماز ٹائم پر ہوگی، بات غور سے سنیے گا اور ہر ایک بندہ اپنے من میں جھانک کر سوچیے گا ضرور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کی 4 نشانیاں بتلائیں کہ جب یہ 4 باتیں ظاہر ہو جائیں، جب یہ 4 باتیں ظاہر ہو جائیں اس موقع پر ہر بندہ اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرے، دوسروں کو چھوڑ دے۔ بات غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں سرکار نے 4، فرمایا جب یہ 4 معاملات ہو جائیں نا، اب دوسروں کے پیچھے لگ کر ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ خطرناک اسٹیج آ جائے گی، اس میں ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے متعلق سوچ بچار کرے اور اپنی اصلاح کے بارے میں سوچے۔ بتا دوں، توجہ ہے، توجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 4 باتیں پائی جائیں، 4 علامات ظاہر ہو جائیں، اذا رأیت شخا مطاعا، کہ جب تم دیکھو کہ مال کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جب تم دیکھو کہ مال کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ ہون متبع، تم دیکھو کہ خواہشات کے پیچھے لوگ بہت زیادہ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ نمبر 3، جب تم دیکھو کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگی ہے، جب تم دیکھو کہ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگی ہے، اور نمبر 4، جب تم دیکھو کہ ہر بندہ اپنی رائے پر گھمنڈ کرتا ہو، اپنی رائے پر گھمنڈ کرنے والا ہو، اس موقع پر تم میں سے ہر بندے کو چاہیے اپنی اصلاح کی فکر کرے، دوسروں کے معاملات کو ان کے سپرد کر کے الگ ہو جائے۔ یہ 4 علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ گستاخی کی معذرت پیش کی۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، مال کی محبت بڑھ جائے۔ خدا کی قسم ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر وہ اسرائیل کو خرید سکتے تو وہ بن کا زور لگا کر اسرائیل کو خریدنے کی کوشش کر دے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن مال کے بارے میں سوچتے ہیں، انہوں نے نمازوں کو دھکے دے دیا ہے۔ اگر وقت ملے گا تو نماز پڑھیں گے، اگر وقت نہیں ملے گا تو اللہ کی قسم وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مال کی محبت میں باولے کتے سے بھی پرے ہو گئے ہیں۔ یہ علامت پائی جا رہی ہے۔ یقین نہیں آ رہا، میری آنکھوں سے دیکھیں یا کسی فارغ وقت میں مجھے بتلائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگ مال کے پیچھے کیسے پاگل ہے۔ باپ بیڑا غرق، ماں بیڑا غرق، بہن بھائی بیڑا غرق، اللہ اور اس کے رسول کو پوچھتے نہیں ہیں، مال کی محبت میں چل پڑے ہیں۔ نمبر 2، نفسانی خواہشات کے پیچھے جب لوگ چلنا شروع کر جائیں۔ آج وہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولو، آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لو اور غمی خوشی کے موقع پر دیکھ لو، کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے، ہم نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز سے آگے بڑھ کر
جو کام کیے جا رہے ہیں یہ نفسانی خواہشات کی اتباع ہے۔ نمبر 3، جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے، روزانہ ہم جنازے اٹھاتے ہیں، جنازے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، موبائل فون بج رہا ہوتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد قبر کی منڈیر پر کھڑے ہوتے ہیں، موبائل فون بج رہا ہوتا ہے، وہاں جو چند لمحے تدفین کے موقع پر ملتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں اللہ اور رسول یا آخرت یاد نہیں آتی ہے، وہاں پر بھی دنیا کے معاملات تو گویا کہ دنیا بڑھ گئی آخرت گھٹ گئی۔ اور نمبر 4 سرکار نے فرمایا کہ جب ہر بندہ اپنی رائے پر گھمنڈ کرنے لگے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سارے کے سارے پاگل ہیں، یہ معاملات ہیں کہ نہیں؟ یہ 4 علامات سرکار نے بیان کی کہ جب یہ 4 علامات پائی جائیں اس موقع پر بجائے دوسروں کے متعلق سوچ بچار کرنے کے اپنے حوالے سے سوچ بچار کرنا، کیا مطلب ہوا؟ موٹا سا مطلب یہی نکلتا ہے چندہ کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لہذا اپنی قبر کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے اعمال کے اوپر توجہ دے کر اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط کر لیا جائے۔ اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر ہم اگر دوسروں کے متعلق باتیں کرنا شروع کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا اپنے اعمال بھی ہمارے وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ کہ بھیا صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، استغفار کو لازم پکڑا جائے، استغفار کو لازم پکڑا جائے، مایوسی سے باہر نکلیں، اپنی بدعمالیوں کا رونا نہ روئیں، اپنی میری بدعمالیاں یہ ہیں اور ان بدعمالیاں جو گناہ ہیں ہمارے ان گناہوں کو لکھا جائے، روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک گناہ کے بارے میں نام لے لے کر توبہ کی جائے، خدایا میں نے گالی دی تھی مجھے معاف کر دے، خدایا میں نے غیبت کی تھی مجھے معاف کر دے، خدایا میں نے بد نظری کی تھی مجھے معاف کر دے، خدایا میں نے گانا سنا تھا مجھے معاف کر دے، خدایا میں نے حرام کمایا تھا مجھے معاف کر دے، میں نے بد سلوکی کی تھی مجھے معاف کر دے، میں نے اگلے کے ساتھ اگلے کے بارے میں برا سوچا تھا خدایا مجھے معاف کر دے۔ ایک ایک گناہ کے بارے میں اللہ سے معافی مانگے۔ یہ وقت وہی ہوا چاہتا ہے جو بظاہر سرکار نے ہمارے زمانے کے اعتبار سے بظاہر جو تصویر کھینچی ہے اس تصویر کے اندر تو یہی بات نظر آتی ہے، جب مال کی محبت بڑھ جائے، نفسانی خواہشات کی پیروی ہونے لگے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے، ہر بندہ اپنی رائے پر گھمنڈ کرے، بظاہر وہی کیفیت ہے۔ ان کیفیات میں دوسروں کو چھوڑیں اور اپنی فکر کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا انجام بخیر ہو جائے گا۔ باقی اس دنیا میں ہر بندے کو پتہ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جو انسان جیسا اللہ سے مانگے گا اللہ ویسا ہی راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر استغفار کی کثرت اگر پوری قوم مل کر استغفار کر لے تو جو پریشانی والے حالات ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔